اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز میں کچھ امپروومنٹ ہوئی کل کے لیسن کے بعد، اور اپنے پہ چیک رکھا کہ نماز میں لذت آئی کہ نہیں، کیونکہ یہ کرائٹیریا ہے نا، اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا اور نماز میں لذت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کہیں اور ہے، کیونکہ دل کی غذا تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، جب اللہ نہیں تو غیر اللہ۔ یہ کل کسی نے لکھا تھا، یہ لکھتی ہے کہ ایک بات جس کو میں چاہوں گی کہ سب موجود بہنوں کو پتہ چلے، وہ یہ ہے کہ دین کے راستے میں جب ہم آتے ہیں، شیطان کا ایک بار شخصیت پرستی ہوتا ہے، یعنی لوگ دین کی طرف آتے آتے دینی شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ ہوا، میں جب یہاں آئی تو ایک باجی مجھے بہت اچھی لگنے لگی، حتیٰ کہ نماز میں بھی ان کا خیال آتا، مگر الحمدللہ مجھے جلد احساس ہو گیا کہ یہ شیطانی وار ہے۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی اور پھر میں نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اور الحمدللہ صرف ایک ہفتے میں یہ بھوت اتر گیا۔ میں اس کو بھوت ہی کہوں گی، مگر وہ ہفتہ شدید مشقت میں اور تکلیف میں گزرا، کیونکہ مجھے میری کمزوری پتہ تھی۔ میرا علاج یہی تھا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑ دوں۔ بہت صحیح بات انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی غلطیوں کی پہچان دے دے اور پھر ان کے علاج کی توفیق بھی دے دے۔ اور بات وہی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے اور اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے، اور واقعی آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر نماز میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا، اقم الصلاۃ، وجہ کیا ہے نماز قائم کرنے کی؟ کیوں نماز قائم کرو؟ کس لیے؟ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کے اور بندوں کو یاد کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم نے نماز کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ نماز چونکہ ایک آئینہ بھی ہے نا، وہاں ہمیں اپنی غلطیاں بہت سی پتہ چلتی ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا تو ہماری کوئی غلطی ہے، لذت نہیں اس میں آ رہی تو ہم کہیں غلط ہیں، خشوع خضوع یکسوئی نہیں تو ضرور کوئی وجہ ہے، بہت زیادہ بھول رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے۔ تو وہاں سے ہمیں اپنی دینی حیثیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب نماز کو اپنا کرائیٹیریا بنا لیں۔ جس دن نماز کی اصلاح ہو گئی، وہ درست ہو گئی، سمجھے ہمارے دین کی اصلاح ہو گئی۔ چلیے آگے چلیں۔ فصل 108، صفحہ نمبر 511، دوائے عشق۔ عشق ایک مہلک مرض ہے، ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی چیز ہے، تباہ کن ہے، نقصان دہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ سراسر توحید خداوندی کے خلاف اور متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب اپوزٹ، کنٹراڈکٹ کرتا ہے اس سے۔ اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں، یعنی کچھ ایسی پریکٹسز کرے، ایسے کام کرے کہ جس سے ان افکار میں بریک آئے، یہ ٹوٹیں۔ وہ جو تانتا بندھا ہوا نا خیالات کا، کہ دل کسی وقت فارغ ہی نہیں کسی بھی ایک خاص چیز کے خیال سے، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کچھ ظاہری کام کرنے ہوں گے، اپنی روٹین بدلنی ہوگی، اپنے طریقوں پہ غور کرنا ہوگا، اور کچھ باطنی عبادتیں اور ریاضتیں کرنی ہوں گی، تب جا کے اس مرض سے گلو خلاصی ہوگی۔ اس کے بعد انسان کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کا تسلسل منقطع کر دیں، بارگاہ خداوندی میں انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ، مٹی پہ سر رکھ کے، انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ
بہت زیادہ التجا اور تضرع کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فرمائے، رو رو کے دعا مانگے اور اس کے قلب کو اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف موڑ دے۔ دل اتنی شدت کے ساتھ دعا کیوں نہیں مانگنے دے گا؟ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ یہ دعا مانگنا بھی مشکل ہوگی؟ کیونکہ دل کو جس خیال سے لذت مل رہی ہے، دل جس چیز پر مائل ہے، اس کے لیے دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس سے نکلے، تو دعا کیوں مانگے گا وہ؟ تو جس دن یہ خیال آ گیا اس کو کہ یہ میرے لیے بہت ہی ڈینجرس چیز ہے اور مجھے اس سے ہر صورت نکلنا ہے، تو پھر اس کے لیے علاج بھی خود کرنا پڑے گا۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، نہایت سچائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی چاہتا ہوں کہ میری اس مرض سے جان چھوٹے۔ اسی دوا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے، ارشاد ہو اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا، نیکی پر، حیا پر، ایمان پر، تقوی پر، تاکہ بدکاری اور بے حیائی سے انہیں دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے، مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے۔ تو چونکہ وہ صاحب اخلاص بندوں میں سے ہے تو اس کوالٹی کی بنا پر اللہ تعالی نے ان سے سوء اور فحشاء کو پھیر دیا، سارے مواقعوں کے باوجود اللہ نے ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو اگر ہم واقعی سنسیئر ہوئے، سچے ہوئے، آنےسٹ ہوئے اپنے ساتھ اور اللہ سے دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ ایسی ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات دیں گے کہ جس سے ہمارے ایمان اور توحید میں خلل آ جائے، اتنی خطرناک بیماری کہ جو کہیں کا بھی نہ چھوڑے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری سے بچا لیا گیا۔ یہ تھی وہ دوا جو سائل نے پوچھی تھی کہ کروں کیا؟ یاد ہے آپ کو وہ سوال جو شروع میں کتاب کے تھا، اور کس طرح انہوں نے قرآن سے جواب ڈھونڈ کے بتایا اس کو۔ قلب میں خلوص ہو اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عمل ہو تو حرام عشق ایسے دل میں جاگزین نہیں ہو سکتا۔ حرام عشق اس قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے، یعنی جس دل میں واقعی اللہ کی محبت نہیں ہوتی، حقیقی محبت نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ بقول کسی شاعر کے اتانی ہواہا قبل ان عارف الہوا تصادف قلبا خالیا فتمکنا، میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا، اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آ گئی، ابھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے، تو وہ محبت آ گئی۔ اس نے قلب کو خالی پایا کیونکہ وہاں اللہ کی محبت نہیں تھی تو وہ جاگزین ہوگی، اس نے جگہ پکڑ لی۔ جیسے کوئی خالی زمین ہوتی ہے نا تو قبضہ گروپ آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی جس دل میں اللہ کی محبت نہیں تو وہاں انسانوں کی محبت جگہ پکڑتی ہے۔ عقل مند اور ذی ہوش کو سمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تحصیل مصالح یعنی مصلحتوں کا حاصل کرنا، ان کی تکمیل یعنی مکمل طور پر انہیں حاصل کرنا، اور مفاسد کی مدافعت یعنی جو بگاڑنے والی چیزیں ان کو دور کرنا، ان کو واجب اور لازم قرار دیتی ہیں۔ یعنی عقل اور شریعت کیا کرتی ہے؟ عقل اور شریعت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں، مصلحت کی ہیں، اس کے لیے بہتر ہیں، ان کو مکمل کرے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان کی تکمیل کرے، اور جو چیزیں بگاڑ کی طرف لے جانے والی ہیں ان کی مدافعت کرے، ان کو دور رکھے۔ سمجھ آ گیا جملہ؟ یعنی عقل اور شریعت مصلحتوں کو، فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، ان کی تکمیل کرتی ہیں، مفاسد کی مدافعت کرتی ہیں، اور لازمی طور پر ایسا کرتی ہیں۔ کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس میں مصلحت ہے، یعنی فائدہ ہے، اصلاح کی بات ہے، اور مفسدہ بھی ہے یعنی بگاڑ بھی ہے، خرابی بھی ہے، یعنی کوئی ایک چیز آپ کے سامنے جس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی،
تو اس وقت اس پر دو باتیں لازم ہو جاتی ہیں. مثلا شراب کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، دونوں چیزیں آ گئی سامنے، تب کیا کریں؟ تو دو باتیں لازم ہوتی، ایک علمی، دوسری عملی. علمی بات یہ ہے کہ انسان مصلحت اور مفسدے میں سے راجح پہلو پر غور کرے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. تو راجح کیا ہے؟ نقصان. شراب کے کیس میں اسی طرح ہر کیس میں آپ دیکھیے کہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. پوری کوشش سے راجح پہلو کو سمجھے، یہ نہیں صرف سطحی ظاہری طور پر. اور جو پہلو اصلح ہو، یعنی جو زیادہ بہتر ہو، فائدہ مند ہو، اسے اختیار کر لے، اسے لے لے. یعنی چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے، کیونکہ اصلاح پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے. اللہ نے عقل دی اس لیے ہے. یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی، اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی اور دنیوی مفاسد موجود ہوتے ہیں. یعنی بہت سے اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ کئی طریقوں پر ہے. اب وہ وضاحت کریں گے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں. اول، سب سے پہلی خرابی عشق کی. پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی، اور بعض اوقات مخلوق کی محبت اور ذکر بڑھ جاتا ہے. کس سے؟ اللہ کی محبت اور ذکر سے. کیا یہ خرابی نہیں؟ حج کے موقع پر جب اہل عرب مزدلفہ جاتے، عرفہ نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آتے، اور مزدلفہ کے قیام میں کیا کرتے تھے؟ آباء و اجداد کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے. تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو آباء و اجداد سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی، اپنے خاندان سے، اپنے باپ دادا سے، اور خاص طور پر ان کے کچھ کارنامے ہوں تو لوگ ان کی بڑی باتیں کرتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب سارا خاندان مل بیٹھتا ہے تو پھر بڑوں کی باتیں ہونے لگتی. ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، چچا ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. تو ان کا ذکر بہت زیادہ ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ عبادت گاہ میں بھی، مسجد ہو، عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، لوگ چونکہ اور تو کوئی کام ہوتا نہیں وہاں، نمازیں پڑھی، تھوڑا بہت ذکر کیا اور بیٹھ کے پھر مجلسیں جمائی. تو اہل عرب ان مجلسوں میں کیا کرتے تھے؟ تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیا، لیکن زیادہ ذکر کس کا ہوتا تھا؟ آباء و اجداد کا. ان کے بت آباء و اجداد تھے، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ بلاتا ہے یا اللہ کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ بل ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس دین کو اختیار کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا تھا. تو یہاں بھی وہ باپ دادا کو بہت یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اتنا ہی ذکر کر لو جتنا ان کا کرتے ہو. او اشد ذکرا، مطلوب کیا ہے؟ اشد ذکرا، زیادہ ذکر. کس کے ذکر سے؟ باپ دادا کے ذکر سے. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات. تو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ کا ذکر عبادت کے وقت، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عشق کا سب سے بڑا نقصان جو دینی اعتبار سے ہے وہ ہے کہ پروردگار عالم کی محبت اور ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت اور ذکر میں اسے مشغولیت ہو جاتی.
ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پہ غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے اور لازماً ایک دوسرے پہ چھا جاتی۔ بالآخر جو غالب آتا ہے اسی کی سلطنت اور حکومت قلب پر قائم ہو جاتی، قلب اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یا اللہ کا یا غیر اللہ کا۔ دوم، معشوق کے عشق اور محبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے اندر اضطراب، بے چینی، پریشانی، جس سے اسے کسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، فما فی الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة او لاشتياق فيبكي ان نأوا شوقا اليهم ويبكي ان دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عن الفراق وتسخن عينه عند الطلاق۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پر کوئی بدبخت نہیں، اگرچہ اسے محبت کا مزہ میٹھا معلوم ہوتا ہے، تم دیکھو گے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہے گا، فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔ اگر معشوق دور ہوتا ہے تو جدائی کے مارے روتا ہے، اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے کہ اب پھر جدا ہونا ہے، الگ ہونا ہے۔ بس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔ تو یہ رونا جو غیر اللہ کے لیے ہے یہ ایک عذاب ہے۔ تو کیا فائدہ پھر ایسی چیز کا جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ غرض عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تب بھی اس کا قلب عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یعنی اگر وقتی طور پر اس عشق کی وجہ سے کوئی قلب کو لذت حاصل ہوتی بھی ہے تو بھی دل عذاب میں ہی ہے، مصیبت میں ہے، مسلسل پریشانی میں ہے۔ سوم، تیسری بات، عاشق معشوق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے، ایسا اسیر اور غلام کہ وہ اسے ہر وقت ذلیل و خوار اور رسوا کرتا رہتا ہے۔ عشق کا نشہ اس پر کچھ اس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت اور رسوائی کی مصیبت کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ذلت کا، رسوائی کا بھی فکر نہیں ہوتا، اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا کی سی ہو جاتی ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں گرفتار ہو۔ آپ نے دیکھا کبھی بچے چڑیا پکڑ لیتے ہیں اور وہ چڑیا جو ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، دل اس کا پھڑک رہا ہوتا ہے اور وہ چائیں چائیں کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ اسی طرح عاشق کی حالت ایک دست و پا بستہ، یعنی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، آزاد نہیں، اس قیدی کی سی ہے۔ اس کے برعکس جو اس بیماری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے، طلیق برأی العین وہو اسیر علیل علی قطب الہلاک یدور۔ عاشق بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے مگر وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک بیمار ہے جو ہلاکت کے محور پر گھوم رہا ہے۔ ومیت یری فی صورت الحی غادیا ولیس له حتی النشور نشور۔ وہ ایک مردہ ہے جو زندوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن حشر کے دن بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔ اخو غمرات ضاع فیہن قلبہ فلیس له حتی الممات حضور۔ وہ ایسے غاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے، لاسٹ ہے، اب موت تک اسے پھر اس کا قلب ملنے کا نہیں، اس نے اپنا دل ہی کھو دیا، اس کا اپنے دل پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا، وہ اپنے دل کو خود کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اور موت تک وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ چہارم، چوتھی بات، عشق انسان کو دینی اور دنیوی مسالے سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، دین دنیا دونوں کی مصلحتیں، فائدے پشت کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق اور صورت پرستی سے بڑھ کر
مصالح دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں، یعنی سب سے بری بیماری ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ دینی مصالح کا دار و مدار جمعیت قلب، جمعیت خاطر اور توجہ اللہ پر ہے۔ دین کے فائدے کب ہوتے ہیں انسان کو؟ جب انسان کا دل کیا ہو؟ جمعیت قلب ہو، یعنی یکسو ہو، تب اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، تب اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، کچھ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ اور اگر دل ہی پریشان ہے اور بکھرا ہوا ہے اور خیالات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں اور سامنے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں اور ہی لاسٹ ہے، گم ہے، اسے کیا حاصل ہونا ہے؟ اس کے اندر تو پھر اللہ کی محبت جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا دھیان ہی کہیں اور ہے، لگا ہوا اور بٹا ہوا ہے، مشغولیت ہی کہیں اور ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز جمعیت خاطر، خاطر کہتے ہیں خیال کو، یعنی اس کے خیالات ہی بھٹکے ہوئے ہیں، ذہن ہی منتشر ہے۔ تو جب تک دل، دماغ، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی بھرپور انسان کی، تو اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں، وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے۔ عشق اور صورت پرستی قلب و نظر کو کلیتاً یعنی مکمل طور پر، کلی طور پر متفرق اور متشتت بھی اسی سے بکھیر دیتی، متشتت کر دیتی، یعنی وہ بکھر جاتا ہے انسان۔ اور مصالح دنیویہ یعنی دنیا کے فائدے، مصلحتیں حقیقتاً مصالح دین پر موقوف ہیں، یعنی اگر دین بگڑ گیا تو دنیا کے کتنے بھی فائدے ہوں، کیا فائدہ ان کا؟ پس جس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس کے مصالح دنیوی یقیناً زیادہ سے زیادہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی اس کی دنیا بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پنجم، پانچویں بات، عشق کے لیے دنیا اور آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں جیسے خشک لکڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہو، بلکہ خشک لکڑی میں آگ اس قدر جلد نہیں بھڑکتی جتنی زیادہ عشق کی آگ تیز ہوتی ہے، تیزی سے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عاشق سے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے، یعنی کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کسی اور چیز میں مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس قدر عشاق کو بعد اور دوری ہوتی کسی کو نہیں ہوتی، یعنی سب سے زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، نہ دعاؤں میں دل لگتا، نہ نماز میں، نہ قرآن میں، نہ کسی اور ڈھنگ کے کام میں۔ انسان کا قلب اللہ سے دور ہو جائے تو ہر طرف سے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی پر اس کا دشمن غالب آ جائے وہ مصائب ڈھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، یعنی ایسا شخص شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن۔ اور دشمن اگر کسی پہ قابو پا لے تو کیا چھوڑے گا اس کا؟ اس کی عزت، جان، مال، سامان، اسباب کیا چھوڑے گا؟ سب کچھ لوٹ کے نہیں لے جائے گا؟ اس انسان کو بھی اٹھا لے جائے گا، اس کے سارے سامان کو بھی لوٹ لے گا اور اس کی عزت بھی ساری برباد کر دے گا۔ تو اسی طرح شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جب انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی لوٹتا ہے، اس کا اخلاق بھی، اس کی عبادات کی لذت بھی، اس کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے پھر۔ اور جس قدر بھی اس کے امکان میں ایذا اور تکلیف دینا ہوگا، یعنی دشمن جتنا بھی ٹارچر دے سکے وہ اسے ضرور پہنچائے گا۔ سوچئے کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین دشمن پوری طرح غلبہ پالے اور اس پر حاوی ہو جائے۔ اس کا ایسا دشمن جو ساری مخلوق سے زیادہ اس کی عیب جوئی اور تخریب کاری میں لگا ہوا ہو، اور اسے اپنے حقیقی دوست سے، جس کی دوستی اور نزدیکی کے بغیر اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کون ہے وہ؟ اللہ بھٹکانے پہ تلا ہوا ہے، اسے فلاح و نجات اور فرحت و مسرت میسر نہیں آ سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ششم، چھٹی بات، جب اس کا یہ دشمن اس کے قلب پر قابض ہو کر اس پر اپنی سلطنت اور فرما روائی قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ذہن کو کلیتاً خراب کر دیتا ہے، اس کے اندر وسوسوں کی گندگیاں بھر دیتا ہے، خدا کے بارے میں وسوسے، رسول کے بارے میں، آخرت، ہر چیز کے بارے میں منفی خیالات۔ یہ شیطان کے دل پہ قابض ہونے کی علامت ہوتی ہے، انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے۔
کسی پر اعتماد ہی نہیں رہنے دیتا، نہ اللہ پہ، نہ رسول پہ، نہ کسی اور پہ۔ پھر ان کی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ ان کو کیوں قبول کرے گا انسان؟ اور اگر اللہ رسول ہی کی بات نہیں ماننی تو باقی رہ کیا گیا پھر جو اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گا؟ کس قدر بڑی آفت ہے۔ اس کے اندر وسوسوں کی گندگیاں بھر دیتا ہے، بسا اوقات اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیتا ہے، مجنون، اور وہ اپنی عقل سے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس شاک کی یہ حالت ہر جگہ ہوتی ہے، بعض واقعات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ انسان میں اہم ترین قوت عقل ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان باقی مخلوق سے افضل ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلے میں ممتاز ہے۔ عقل ہی ماری جائے تو انسان ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ عقل ہی ماری جائے تو انسان پھر کیا بن جاتا ہے؟ جانور، اینیمل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپایوں سے بھی بدترین حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے۔ مجنون کی عقل لیلا نے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کی عقل ان کے معشوقوں نے عشق و محبت ہی کے ذریعے خراب کی، یا کسی اور چیز کے ذریعے۔ یعنی ان لوگوں کی عقل کو کس نے دیوانہ کیا تھا؟ عشق و عاشقی نے، کسی اور چیز نے نہیں۔ اس شاک کا جنون تو عجیب و غریب ہوا کرتا ہے، ایک کا جنون دوسرے کے جنون کو مات کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، قالوا جننت بمن تہوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانین۔ لوگوں نے کہا کہ تو اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا عشق دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔ یعنی دیوانے جو ہوتا ہے نا، پاگل، مجنون، میڈ، کریزی پیپل، ان سے بھی بڑا جنون لاحق ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہوتے ہیں جو کسی پاگل خانے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ عشق دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔ العشق لا یستفیق الدہر صاحبہ انما یسرع المجنون بالحین۔ عشق کو کبھی فاقہ نہیں ہوتا، اور دیوانوں پر تو کبھی کبھی ہی دورہ پڑا کرتا ہے۔ یعنی دیوانوں کو تو دورہ کبھی صبح، کبھی شام، کبھی 6 مہینے میں ایک دفعہ پڑتا ہے، لیکن ان کے دورے کو تو افاقہ ہی نہیں۔ ہفتم، 7ویں بات، عشق انسان کے حواس بگاڑ کر بالکل فاسد کر دیتا ہے۔ یہ فساد مانوی ہوتا ہے اور سوری بھی، سوری یعنی شکل نظر آتی ہے۔ فساد مانوی، فساد قلب کتابیں۔ انسان کا قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو اس کی آنکھیں، کان اور زبان، تمام چیزیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے معشوق کی کبھی ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کس قدر خرابی ہے کہ خراب سے خراب، بدترین سے بدترین چیز بھی اس کو اچھی نظر آتی ہے۔ اتنا اس کے دل دماغ، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کسی لڑکے لڑکی میں ایسی کوئی کیفیت ہو جائے، ماں باپ سمجھا رہے ہیں، بہن بھائی سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری شادی یہاں پر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، تمہیں سخت نقصان ہوگا، لیکن سمجھ نہیں آتی سمجھنے والوں کو۔ وہ کہتے ہیں اس سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ تو قبیح ترین چیز بھی ان کو حسین ترین نظر آتی، اور کسی عقلمند سے عقلمند کی بات بھی ان کے پلے نہیں پڑتی، اور جب تجربہ کر چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کو سچا بتاتے ہیں۔ لیکن اب تو وقت گزر چکا۔ جیسا کہ ایک مرفوع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویصم، ایک شے کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ یعنی تمہاری آنکھوں کو صحیح بات پھر نظر ہی نہیں آتی، اس چیز کا کوئی عیب، کوئی غلطی، کوئی خرابی تمہیں دکھتی ہی نہیں، اور تم اس کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، خواہ وہ کسی کی کتنی ہی درست بات کیوں نہ ہو۔ محبت قلب کو اندھا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے عاشق کو محبوب کی برائیاں دکھائی نہیں دیتی، کانوں کو بہرا کر دیتی ہے کہ اس کے کان دنیا کی ملامت نہیں سنتے، پھر معشوق کی طرف اس کی رغبت معشوق کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی رہتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیوب نہیں دیکھا کرتا، اس کے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ عیوب اس وقت نظر آتے ہیں جب اس کی محبت کم ہو جاتی، پھر اس کو خرابیاں دکھنے لگتی۔ شدید ترین رغبت اور شوق اور افراط محبت اس کی آنکھوں پر ایک زبردست پردہ بن کر چھا جاتی اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کر دیتی۔ بقول شاعر، ہویتک اذ عینی علیہا غشاوۃ فلما انجلت قطعت نفسی علومہا۔
میں نے تجھ سے محبت اس وقت بھی کی جب میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا. جب یہ پردہ ہٹ گیا تو میرے نفس نے اس کی محبت کے رشتے توڑ دیے. جب وہ پردہ ہٹا اور حقیقت نظر آنے لگی تو اس چیز کے اندر کوئی اٹریکشن ہی نہ رہی. انسان جس چیز میں داخل ہو جائے اسے اس چیز کے عیوب نظر نہیں آتے. جو اس سے باہر ہو اسے بھی اس کے عیوب دکھائی نہیں دیتے. عیوب تو اس وقت معلوم ہوتے ہیں جب کوئی داخل ہو کر باہر آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ کفر اور جاہلیت میں رہ کر اسلام لائے ان کا درجہ ان مسلمانوں سے بڑھا ہوا ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں انما ينتقد عرى الاسلام عروة عروة اذا ولد في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. زنجیر اسلام کی کڑی کڑی ٹوٹ جائے گی جبکہ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کا دور نہیں دیکھا. جو جاہلیت دیکھ کر اسلام لاتا ہے اس کا ایمان کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اور جو چیز مفت میں مل جاتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. حواس ظاہری کے فاسد و خراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ عشق جسم کو بیمار اور لاغر کر دیتا ہے. بسا اوقات عاشق کو گور یعنی قبر میں پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ بہت سے عشق کے ماروں کے قصے سنے جاتے ہیں. ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ایک نوجوان کو حضرت ابن عباس کے سامنے پیش کیا گیا. یہ نوجوان بالکل لاغر ہو چکا تھا، کمزور، ہڈیوں پر چمڑے کے سوا کچھ نہ تھا. ابن عباس نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا تمہارا یہ حال؟ لوگوں نے بتایا کہ عشق و محبت نے اسے ایسا کر دیا ہے. اس دن سے حضرت ابن عباس روزانہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یہ ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو اس نتیجے تک پہنچا دیتی. ہشتم، 8ویں بات، عشق افراط محبت کا نام ہے. یعنی محبت تو ایک دائرے میں ہوتی ہے، اس کے مثبت پہلو بھی، لیکن عشق تو سراسر خرابی ہی خرابی. اسی لیے اسلام میں عشق کی ٹرم یوز نہیں ہوتی، نہ اللہ کے لیے نہ رسول کے لیے، کیونکہ عشق ایک منفی چیز ہے جو انسان کو دیوانہ کر دیتی. محبت جو ہے وہ ایک مثبت چیز ہے جس میں ایک اعتدال ہوتا ہے، اور پھر اس میں وہ اعتدال جو انسان کو، یعنی اگر کسی بچوں کی یا شوہر یا دوست یا کسی کی محبت ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھتی ہے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر پھر اللہ کی محبت ہوتی. یعنی یہ نہیں کہا کہ انسان اپنے دل سے ہر طرح کی محبت کو بالکل ختم کر دے، کنڈیم کر دے، لیکن جب محبت اپنے لیول سے بڑھتی ہے، وہ اپنے اعتدال سے اوپر آتی ہے تو تباہیاں مچاتی ہے، جس کا نام عشق ہے. عشق افراط محبت کا نام ہے. محبت اس قدر غلبہ پا جائے کہ انسان کے قلب اور دل پر معشوق کی حکومت قائم ہو جائے، اور اس کے خیالات، تصورات، ذکر اور فکر پر پورا قابو پا لے. اب یہ ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ کون سی چیز اس کے دماغ پر ہر وقت چھائی ہوئی ہے جو اس کو نماز میں بھی چین نہیں لینے دیتی، اور کسی وقت بھی اس کا دل و دماغ معشوق کے تصور سے خالی نہ ہو. ہر وقت اس کا دماغ ایک ہی بات سوچے چلے جائے. یہ خطرناک علامت ہے. نوبت جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا نفس خواطر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. پھر اس کی بس نفسانی خواہشات اور انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور مختل ہو کر رہ جاتی ہیں. خلل آ جاتا ہے ان میں. مختل، خلل والی. معطل یعنی کام کرنا چھوڑ دیتی، کچھ اور سوچتا ہی نہیں، یعنی کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگتا، کوئی اور کام کیا ہی نہیں جاتا، کسی چیز پہ انسان ٹکتا ہی نہیں، ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے، بیکار، کسی چیز کے قابل نہیں رہتا. مفید کاموں کے خاص طور پر کہیں استقامت نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک چیز پہ جمتے نہیں. ایک کام کیا پھر دل اٹاٹ ہو گیا، پھر اس کو چھوڑا، پھر کچھ اور کیا، پھر کچھ، یعنی تیزی کے ساتھ اپنے پوزیشنز بدلتے رہے. متلون مزاج ہونا، کیونکہ دل کے اندر کچھ اور ہے نا، وہ کہیں جمنے ہی نہیں دے رہا. تو کوئی بھی پودا جب تک کہیں جمے نا پھل پھول لا سکتا؟ کبھی بھی نہیں. ایسا انسان کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو دل اچاٹ ہے، اس کو دل کہیں اور ہے. وہ دل جمع ہی نہیں اس خیر کے کام میں جس کو اس کی عقل نے اچھا کہا، کیونکہ سینٹر آف لائف کچھ اور ہے. لہذا جب کوئی خیر کا کام کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ جم ہی نہیں پاتا. 2-4 دن کیا، کچھ عرصہ کیا، پھر اس سے دل اچاٹ ہوا، پھر کچھ اور، پھر کچھ. جس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اس کے اندر استقامت خود بخود آنے لگتی ہے، جمنے لگتا ہے، کیونکہ محبت جماتی ہے.
اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لہٰذا وہ پکڑ لیتی ہے انسان کو، وہ ہلنے نہیں دیتی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز نے جمایا تھا دین پر؟ کیسی توحید تھی ان کی؟ ایسی توحید کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے اوپر گرم پتھر بھی رکھے جاتے تھے تو وہ گرم پتھر ان کو اس طرح گرم نہیں لگتے تھے، کیونکہ ان کے دل کے اندر کسی اور چیز کی محبت اس سے بڑھ کر تھی، تو وہ جمے رہے اس پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی استقامت کی وجہ سے جو دین پر تھی اور توحید پر استقامت کی وجہ سے ان کا مقام کتنا تھا۔ حضرت ابو بکر کا مقام تو سب سمجھتے ہیں نا، سب کو پتا ہے، حضور کے دوست تھے، غار میں ساتھ رہے، قبر ساتھ بنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامت ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو کسی بات پہ ناراض کر دیا تھا، کوئی تلخ کلامی ہو جاتا نا، جہاں دو انسان کٹے رہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اس کو مناؤ، اگر تم نے اس کو ناراض کیا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ تنگ کرنا، کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر اس نے قربانی کی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کے ساتھ کچھ اسی طرح کی سخت بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، شاید کالی ماں کے بیٹے کہا تھا، یہ کچھ ایسی بات کہی تھی غصے میں آ کر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کہا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر اتنا ڈرے تھے کہ وہ حضرت بلال کو بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال کہتے تھے، حالانکہ وہ غلام سے آزاد ہوئے تھے۔ جب ان کو دیکھتے سیدنا ابو بکر آتکا سیدنا بلال، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس احترام سے تو میں خالی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پکڑ ہو جائے گی۔ اور کیا ہوا تھا کہ بلال کے قدموں کی چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے سنی تھی۔ اللہ کی محبت تھی نا، تو اس محبت میں پاک رہتے تھے۔ یہ جو جسم کی بھی صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ بھی کیا ہوتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے اوپر شیطانی اثرات ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان سے آپ کو خاص قسم کی اسمیل آئے گی، ان کے کپڑے بھی گندے ہوں گے، ان کو اپنے بدن کی بھی ہوش نہیں ہوگی، طہارت و نظافت سے دور ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ جنات اور شیاطین گندگی پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر گندگی اور ان چیزوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کو اپنے بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، نہانے دھونے سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت بلال جب بھی ان کا وضو جاتا تو وہ وضو کر لیتے، مستقل وضو میں ہوتے، اور جب وضو کرتے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ٹھیک ہے، انسان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے کہ مستقل اس کا وضو نہ رہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عام حالات میں انسان اگر اعتدال کی زندگی گزارتا ہے تو باوضو رہ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت کب حاصل ہوتی؟ جب انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل سے محبت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ فرائض کے بعد جب کوئی نوافل کی طرف آتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یعنی پھر واقعی اللہ کی محبت اس کو حقیقی معنوں میں حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب جسے ہم کہتے ہیں نا، قرب خداوندی، یہی قرب خداوندی ہوتا ہے پھر۔ تو سب سے زیادہ یعنی دنیا کی اور دنیا والوں کی محبت کا سب سے بڑھ کر نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اچھا، یہ نشہ کیا ہے؟ ایڈکشن، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ سگریٹ کی محبت، نشے کی محبت اس قدر زیادہ کہ اس سے انسان جان ہی نہ چھڑا سکے، تو یہ بھی شریک کر لیا نا خدا کے ایک اور چیز کو۔ اس تعطل اور اختلال کی وجہ سے جسم اور روح پر وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ انسان کا جینا دشوار اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تمام افعال و کردار، مقاصد، مطالب اور اوصاف اور اطوار متغیر اور مختل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان بیکار ہو جاتا ہے، کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، کیا کچھ اللہ نے اس کو نہ دے رکھا ہو، اس کی کسی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہ اس کو خود ہوتا ہے نہ انسانوں کو ہوتا ہے، اور انسان اپنی اصلاح اور بہبود سے قطعاً قاصر ہو جاتا ہے، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر پاتا۔ پھر کسی شاعر کا قول ہے، الحب اول ما یکون لجاجتا یأتی بها وتسوقه الاقدار۔ محبت آغاز میں محض ایک لہر ہوتی، ایک وسوسہ ہوتا ہے، ایک لہر ہوتی ہے، ایک موج ہوتی ہے، اور پھر تقدیر اسے آگے بڑھاتی رہتی۔ یعنی انسان اگر اس کو وہاں سٹاپ نہ لگائے تو
اور اس کو اپنے آپ کو اس کے بس پہ چھوڑ دے تو پھر اس میں انسان دھستا چلا جاتا ہے. کبھی سمندر جانے کا اتفاق ہو بیچ پہ، کبھی آپ لہروں کے بیچ میں گئے، جب آپ ذرا سا آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک موج آتی ہے تو سمجھے کہ محبت کی بھی ایسے ہی موج آتی ہے. جب لہر آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاؤں کے نیچے سے ریت سرکنے لگتے اور انسان کا چکر ساتھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اور بہت سے لوگ جب اس کا شکار ہوتے ہیں نا ان موجوں کا تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اس موقع پر. تو جب انسان کے اوپر ایسی ہی کوئی لہر آئے اور اس کے دماغ میں خلل آنے لگے، اس وقت اگر وہ ہوش میں آ جائے تو جس طرح اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، ایسے ہی اگر انسان پھر اسٹرگل کرے اور اس سے باہر نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر انسان وہاں ڈھیلا پڑ جائے ٹھیک ہے، جو موج آئی ہے وہ بہا کے لے جائے تو پھر تو ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے موج سے سمجھے اس بات کو. حتی اذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت امور لا تطاق کبار. یہاں تک کہ جب کوئی جوان محبت کی لہروں میں گھس پڑتا ہے تو پھر وہ حالات پیش آتے ہیں جو بڑے بڑوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں. پھر ان لہروں سے اس ڈوبتے بندے کو چھڑانا اچھے اچھے ڈائیورز کے بھی بس میں نہیں ہوتا، اور جو چھڑاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عشق کی ابتدا سہل اور آسان ہے، غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے. عشق کا وسط اور درمیانی حصہ ہم و غم، حزن و ملال اور قلب کی بیماری ہے، اور عشق کا انجام اگر پروردگار عالم کی مہربانی نہ ہو، وہ عنایت اور دستگیری نہ فرمائے، ہمارا ہاتھ نہ پکڑے، اس دلدل سے نہ نکالے، تو پریشانی، تباہی، ہلاکت اور موت ہے. اب انسان خود سوچ سکتا ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے. کسی شاعر نے کہا ہے وَعِشْ خَالِيًا فَالْحُبُّ أَوَّلُهُ غِنًا وَأَوْسَطُهُ سَقْمٌ وَآخِرُهُ قَتْلُ. خالی ذہن زندگی گزارو، ایسے کسی چکر میں نہ پڑو، کیونکہ محبت کی ابتدا پریشانی ہے، وسط بیماری ہے اور انجام موت ہے. کسی اور شاعر کے بقول تولع بالعشق حتى عاشق فلما استقل به لم يطق. عشق کے خارے زار میں اس نے گھسنے کی کوشش کی تاکہ عاشق ہو گیا، یعنی اس رستے پہ چلا، اس کو بھی بیماری لگ گئی. جب عشق نے اس کے اندر مستقل جگہ بنا لی تو اس میں برداشت کی طاقت نہ رہی، پھر اب نکل ہی نہیں پاتا، سٹیمنا ہی کم ہو گیا کہ وہ اس سے باہر آئے. رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. اس نے ایک لہر دیکھی، گمان کیا کہ ایک موج ہی تو ہے، لیکن جب اس نے قابو پا لیا تو غرق ہو کر رہ گیا، کیونکہ موج کے اوپر موج آتی ہے. انسان اوپر کی موج سے، یہ چھوٹی سی چیز، اگر آپ کنارے رہ کے موجوں کو دیکھیں نا تو جب وہ ساحل پہ آ کے وہ ریت کے اندر چلی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ان کی کیا طاقت، ان کی کیا جان ہے. اسی سے تو دھوکا کھا کے انسان اس کے اندر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک موج کے اوپر ایک اور موج انسان کو ہلاکت کی گہرائیوں میں لے جاتی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خود اسی کا جرم ہے اور اسی کا گناہ ہے. اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اس پر عربی کی یہ مثل من عن صادق آتی ہے، پوری پوری، یعنی یدا کا اوکتا وفو کا نفخ، تیرے ہاتھوں نے مشکیزے کا منہ باندھا اور تیرے ہی منہ نے پھونک ماری. یہ ایک ضرب المثل ہے. کسی جزیرے میں ایک آدمی رہتا تھا آئی لینڈ میں. اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مشق کے ذریعے دریا عبور کر کے کنارے پہ جائے. مشق کا تو پتہ نا سب کو؟ نہیں پتا کیا ہوتی ہے مشق؟ لیدر بیگ نہیں ہوتا جس سے پانی بھر کے، تو وہ پرانے زمانے میں تو ٹینکیاں نہیں تھی، اس طرح کی پلاسٹک بوٹلز نہیں تھی، اب ان کی جگہ نیسلے کے پانی کی بوتلوں نے لے لی ہے. یہ مشقیں بن گئی ہیں. تو اس نے اپنے وہ لیدر بیگ کو پھلایا جیسے غبارے کو پھلاتے ہیں، تاکہ وہ اس کے لیے ایک سہارا بن جائے، کیونکہ وہ ڈوبتا نہیں نا انسان، اس کے سہارے تیر کے پار کرنا چاہا. مشق میں اس نے اپنے منہ سے پھونک کر ہوا بھری اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ باندھا، ٹائٹ کیا اس کو، لیکن اس میں جس قدر اہتمام کی ضرورت ہی نہیں کیا. یہ تو ہوا پوری نہیں بھری یا اس کا غبارے کا منہ پوری طرح نہیں باندھا. مشق پر سوار ہو کر دریا میں اتر پڑا. وسط دریا میں پہنچا تو مشق سے ہوا خارج ہونے لگی، وہ ببل پھٹنے لگا اور وہ ڈوبنے لگا. کسی آدمی سے جو کشتی پر اس کے قریب تھا اس نے مدد مانگی. اس نے جواب دیا یدا کا اوکتا وفو کا نفخ، تیرے ہاتھوں نے مشق باندھی تھی اور تیرے منہ نے اس میں ہوا بھری تھی، تم نے خود ہی اس کو پھلایا تھا، اس بیماری کو تم نے خود بڑھایا.
یہ ضرب المثل اس آدمی کے لیے بولی جاتی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں بلا مول لے لے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پھر انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس بیماری سے چھٹکارا پائے یا نہ پائے. اب آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کل سے ظاہر ہے یہی سوچیں آ رہی ہیں بار بار. تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آج جب میں نے سورۃ الاعراف کو پڑھا تو اس کی شروع کی آیتوں میں یہ چیز اتنی مجھے کھل کے نظر آئی کہ میں یہ کل سے یہ سوچتی کہ خرابیاں تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن ریزن کیا ہے نا اس کے پیچھے. ہم سب اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا نام ہم سب نے سنا ہے، بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں کس نے بنایا چڑیا کو، اور اللہ نے بنایا، اور ہم سب کو اللہ نے بنایا. اور پھر کیوں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی، وہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے اس میں مل گئی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب شیطان نے پھسلایا تھا تو اس نے کہا کیا تھا ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اس نے مسٹرسٹ پیدا کیا تھا پہلے اللہ کے بارے میں کہ تمہیں اس وجہ سے اس درخت کے پاس نہیں جانے دے رہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے. اس کی لذت تو بعد میں یا باقی چیز اس کے فائدے کیا بیان کیے ہوں گے. اور پھر خود اپنے بارے میں کیا کہا کہ قسمیں دے کے یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو جہاں بھی یہ والی ڈیزیز ہے بالکل دھوکے کے ساتھ، اور یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ جب جو بیلنسڈ قسم کی محبتیں ہیں جب ان سے ہی ہم لوگ اتنے مسٹرسٹ کا شکار ہیں. پیرنٹس کو اپنا سب سے نمبر 1 دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی نمبر 1 ویل وشرز ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کم علم دنیاوی لحاظ سے کیوں نہ ہو. پھر سورۃ الاعراف کی مجھے ابھی آیت یاد آئی کہ وہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور جو خاص طور پہ جو اگلے ورڈز ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. وہ جو رونے والی بات تھی نا کہ جب اس کو مل جائے وہ محبوب تب بھی وہ رو رہا ہوتا ہے، نہ ملے تب بھی رو ہی رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی ورڈز ہیں. اور میں سوچتی اگر ہم اس اینگل سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو ایون اس کا پہلے جو ورڈز ہیں الحمدللہ رب العالمین، all of our praise and gratitude is for اللہ، کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے ساری کی ساری محبت پوری کی پوری جو فیلنگز ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 3-4 پوائنٹس اس سے کنکلوڈ کیے تھے میں نے. ایک کہ یہ کہ ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو چیک کریں اس کو بنائیں، کیونکہ سینٹر آف لائف کے گرد ہی آپ گھوم رہے ہوتے ہو، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. لیکن جہاں پہ موسٹلی آپ کا ذہن دھیان یا عادتیں جاتی ہیں اس کو چیک کرنا چاہیے. جیسے زمین ہے وہ اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. تو یہ مثال اس لیے مزے کی لگی کہ ہم اپنی ذات کے گرد بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جس سے عشق کرتے ہیں، جس چیز سے، جس شخصیت سے، اس کے گرد بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. اور اگر بیلنس نہ ہو نا تو دوسروں کو ٹکرے مارنے لگ جاتے. تو بیلنس ان چیزوں میں بہت ضروری ہے کہ اپنے گرد بھی گھومنا چاہیے. اگر اپنے گرد گھومنا بند کر دیں گے تو اس کے گرد بھی نہیں گھوم سکیں گے جس کے گرد ہم نے گھومنا سینٹر آف لائف. اور اس کے بعد مزے کا جو پوائنٹ تھا کہ اللہ اور انسان کی محبت جو ہے نا، کسی بھی شخصیت پرستی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی ہے. تو ایک اساتذہ کے لیکچر میں ایک بڑے مزے کی بات تھی کہ دنیا کے بارے میں کہا تھا کہ اے دنیا تیرا تھوڑا تو تھوڑا ہے، تیرا زیادہ بھی تھوڑا ہے. تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر کیا پتہ ہم اس شخصیت کے اثار سے نکلنے کی کوشش کر لیں. اور اسٹرائکنگ بات یہ تھی کہ انسان ثابت قدم نہیں رہتا. انکنسسٹنسی چونکہ میرے اندر خود ہی بڑی خامی ہے تو مجھے بڑی اسٹرائک کری کہ ثابت قدمی اور صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود بیکار بیٹھے رہنا. تو ایسے لوگوں کو ایک تو خود بھی انالائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرے. دوسرا جو پہلو کے ساتھی ہیں نا ان پہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ خود تو اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اور شعر میں تھا کہ محبت کی موج ہوتی ہے، تو جو بندہ اس عشق میں مرحلے میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو محبت کی موج میں لوگ موجیں منا رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، مطلب ہلاکت کی طرف چل جاتے ہیں. یہ جو 3 اسٹیجز میں بتائی ہیں کہ غم، حزن، ملال کی طرف چل جاتے ہیں یا پھر ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے. اور سب سے لاسٹ بات کہ مدوجزر ہوتی ہے، جس میں سمندر کی ابھی بات ہوئی تھی، تو لہریں اٹھتی ہیں، اور جب چاند پورا ہوتا ہے فل مون تو یہ لہروں میں ان کی موجوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح چاند اس لہروں کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح عشق اور محبت کو بھی ہماری بہت سی چیزیں اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. مثلا ذرائع ابلاغ، فون میسیجنگ، چیٹنگ، فیس بک اینڈ دوست اگر کوئی کسی عشق میں مبتلا ہو تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے تو مجھے کیوں نہیں کسی سے پیار ہو، تو وہ جان بوجھ کے اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پیئر پریشر. اور تنہائی سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ بندہ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور اس سوچ میں ہی وہ پھر غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اس سب کو پڑھ کے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم نے سینٹر آف لائف تو بنایا ہے، لیکن وہ ہمارا سینٹر آف لائف یہ ہے کہ جلدی سے شادی ہو جائے، ایسی جگہ ہو جائے، اور جب شادی ہونے لگتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹپس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ٹپس بتاؤ کہ بھئی میرا ہسبینڈ میرے قابو میں آ جائے، اور وہ بس میرے علاوہ تو کچھ اور دیکھ ہی نہ سکے. تو اب اس کا سمپل سولوشن کیا ہے کہ مطلب اللہ کی معرفت ہو، اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ سے کہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ محبت ہمارے ہسبینڈ میں ڈال دے. سمپل سا سولوشن ہے. اتنی جو ہر وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، دین کا ہم نے یہی بنا لیا ہے. ایکچولی جب انسان اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پھر ہر ایک کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ شوہر کے دل میں بھی ضرور ڈالیں گے. السلام علیکم. میں آپ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ محبت کو جو ہمارے معاشرے میں نا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہی بچے اسکول میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کو جو سنڈریلا کی سٹوری سنائی جاتی ہے، اس میں اتنا خوبصورت اس کا ڈریس بتاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک پرنس آئے گا اور اس سے شادی کر لیتا ہے. تو بچے اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو ایک پرنس بنتا ہے، ایک سنڈریلا بن جاتا ہے، اور وہ وہیں سے ان کی پھر جو ہے مائنڈ اسی چیز پر ورک کر وہی بنے رہتے. پھر بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے فیملیز میں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہوتے ہیں بڑے کزنس ہوتے ہیں یا پیرنٹس بھی ایون، وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو دوسرے کے نام سے چھڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر بچے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم جب بڑے ہوں گے تو ہماری ہی شادی ہوگی. پھر ان کی زندگی کا یہی مقصد بن جاتا ہے کہ ہم نے اسی کو حاصل کرنا ہے. اور پھر جب اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پھر فرینڈز ایسی مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ویلنٹائنس ڈے پہ جو اتنے خوبصورت تحفے اور کارڈز اور پھر شعر و شاعری اور یہ سب کچھ جب جمع ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان واقعی ہی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اسے یقین ہی نہیں ہوتا شاید کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اگر ہے بھی تو وہ مانتا نہیں، کیونکہ اسے سامنے جو نظر نہیں آ رہا وہ وہی دیکھتا ہے جو بس وقتی طور پر جہاں سے وہ تسکین حاصل کر سکتا ہے نا، وہ اسی چیز کو لے لیتا ہے اور پھر اپنے دل کو سکون پہنچا لیتا ہے. بس مجھے یہی کہنا تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں کل سے اس بات کو سوچ رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس طرح غیر اللہ کی محبت یا کوئی ایسے ہمارے پاس ذرائع ہو گئے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. آخر مین ریزن کیا ہے؟ تو مجھے اس کی یہ بات سمجھ آئی کہ ذکر، کسی بھی چیز کا ذکر جو ہوتا ہے، جب ہمارے بیچ سوسائٹی میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ذکر ہونا شروع ہوا تو اسکولز میں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، کالجز میں تو دوسری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا ہوا، انہوں نے گھر آ کے کہا کمپیوٹرز آ گئے، آہستہ آہستہ کمپیوٹر کا پورے معاشرے میں آ گیا. لیکن جو اس کی وجہ تھی پیچھے اس کا ذکر تھا. پھر اس کے بعد جو یہ بوائے فرینڈس کا کانسیپٹ ہو گیا، یہ پسند ناپسند سارا ادھر ادھر کا جو ہے، تو اس کے بھی ذکر کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پھیل گئے. اب جو یہ ہم سیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کو ہم اپنے اندر کریں گے. پھر اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایک دم سے معاشرے پہ اپلائی نہیں کر سکتے، تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ اس چیز کو پوری طرح سمجھ کے اپنے ذہن میں اس کو ایک آرگنائز کرنا چاہیے اور اس کا ذکر آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. ہم جتنا زیادہ اس میں ذکر کریں گے وہی لوگ ہمارے قریب آئیں گے جو ہماری طرح کی اس قسم کی بات یا جو بھی اس طرح کا اس کو علم ہو وہ آئیں گے. پھر جب ہمارا سرکل اس سے بڑا ہوگا تو اس میں جب ہم ذکر کریں گے وہ سرکل مزید بڑا ہوگا، مزید بڑا، اور سرکل ٹو سرکل ہمارے معاشرے میں پریویل کر جائے گا. آہستہ آہستہ ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، عشق مرض ہے اور قرآن شفا ہے. تو صرف باتیں کرنے سے یہ بیماری نہیں دور ہوگی.
کہ سرکل بڑا کریں یا زیادہ ذکر کریں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ڈائریکٹ آپ مرض پہ جائیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم سارا دن بھی, بہت سے مبلغ کیا کرتے ہیں, سارا دن کچھ چیزوں کو آئیکن سے پکڑ لیتے ہیں, ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے. لوگ حیران پریشان, اچھا جی غلط ہے, ٹی وی غلط ہے, ڈرامہ غلط ہے, فلاں غلط ہے, دن رات تقریریں کریں گے, یہ حرام ہے, یہ فحش ہے, فلانا فلانا. چل گیا پتا, سو واٹ. اب کیا کریں, وہاں ویکیوم ہے, کوئی چیز ان کے پاس نہیں. اصل چیز ہے قرآن. جب تک آپ بیماری کے لیے کوئی دوا نہیں لاتے, بیماری نہیں دور ہو سکتی. اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے, اپنی زندگیوں کے اندر چاہے آپ کچھ بھی کریں, لیکن قرآن کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی رکھیں, طریقہ رکھیں کہ اس سے آپ دور نہ ہوں. ورنہ جتنی چاہے اللہ کی محبت ہو, دشمن ہر وقت تاک میں لگا ہوا شیطان, وہ کسی وقت بھی انٹر ہو جائے گا. تو اس کے لیے قرآن ہی کو مضبوط تھامنا حل, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات انہوں نے درست کی کہ جا کے لوگوں کے اوپر ایک دم فتوے نہ لگائیں, لیکن اس چیز کو, اس برائی کو برا کہنا بھی ضروری ہے. کیونکہ برائی کو اگر برا کہیں نہیں, کیونکہ ایک وقت تھا, مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں تو چھوٹے تھے, تو ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو شعر شاعری پڑھنے, گانا گانے یا سننے, یا ایسی کسی لڑکے کا ذکر کرنے, یا ان سب چیزوں کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی نام لیتے ڈرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بہن نے کوئی اسکول میں کہیں وہ سنی, قوالی تھی کوئی, تو اس کو تو میننگ بھی نہیں اس کا آتا تھا. تو ہم رات کو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے پڑھنا شروع کیا, نہ تم آئے نہ نیند آئی, پتہ نہیں اس کو کیا کہہ رہی ہے. میری امی بستر سے اٹھی اور اٹھ کے انہوں نے وہ لگائی کہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ کہا کیا جا رہا ہے. اور اس غریب کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہی, کیونکہ یہ اتنے, جس گلی محلے سے گزرو میوزک کی آوازیں, گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بچہ بچہ بول رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ پہ گانے ہیں. ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں, مسکینوں کو, کہ کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ایک سوسائٹی کے اندر, یہ گھرانے کے اندر, یہ خاندان کے اندر, اور بحیثیت ماں کے آپ کا جو ایک رول ہے نا, کہ جہاں ایسی برائی قباحت دیکھیں اس کو برا کہیں, تاکہ لوگوں کے اندر اس کی قباحت پیدا ہو. اب تو ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے یہ چیز اتنی, اس کو حلال کر لیا گیا ہے, اتنا جائز کر لیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر اس برائی کی شدت ہی ختم ہو کے رہ گئی کہ یہ بھی کوئی بری چیز ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اور واقعی اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے اندر پیدا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.